اور کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ شاید جس انسان کی قبر سے جو سانپ نکل رہا ہے یہ سانپ اس کے عملوں کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں اس زمین کے اندر رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھدائی کے دوران جب زمین کو کھودا جاتا ہے، دوران کھدائی یہ اس طرح کے جانور بچھو ہو گئے، سانپ ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے، یہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا تعلق جو ہے یہ مردے کے ساتھ رکھنا کہ مردہ گناہگار تھا، عذاب کا مستحق ہے، جہنمی ہے، یہ ذرا نامناسب سی بات ہے۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا۔ کافر کی الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ کافر جب مرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن مومن کے لیے ایسے خیالات رکھنا یہ گناہ ہے، نہیں رکھنے چاہیے۔ کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سانپ مارو، جہاں پر سانپ ملے اسے مارو، لیکن دو طرح کے سانپوں کو مارو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جنات بھی سانپ کی شکل اختیار کر کے آتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا پھر جن سانپوں کو مارنا ہے، نبی علیہ السلام نے ان سانپوں کی نشاندہی بھی کرائی۔ فرمایا ایسے سانپ کو مارو جس کی پشت پر 2 لکیریں ہوں، اور نمبر 2 ایسے سانپ کو مارو جس کی دم چھوٹی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سانپ ہوتے ہیں یہ حمل کو بھی لے جاتے ہیں اور انسان کی بینائی کو بھی لے جاتے ہیں، یعنی اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو بھی لے جاتے ہیں اور عورت کے حمل کو بھی لے جاتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر زمین کے اندر سے دوران کھدائی اگر کوئی اس طرح کی حیرت انگیز چیز نکل آتی ہے انسان کی قبر سے، بعض اوقات پتھر نکل آتے ہیں انسان توڑتے ہوئے۔ اکثر دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر نکل آ جائیں تو پھر وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ عرصہ دراز تک یہ بات چلتی ہے جی کہ اس کی قبر کے اندر سے پتھر نکلے، یہ پتہ نہیں کتنا گناہ گار تھا، کیا کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کریں، ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے میرے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جائے، بندہ مومن، تو اس کی تعریف کی جائے، اس کی نہ کہ اس کی برائیوں کو بیان کیا جائے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے پاس سے 2 جنازے گزرے، تو ایک جنازے پر صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ بڑا بدبخت ہے اور بڑا گناہگار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجبت لہو، یعنی کہ اس کے لیے واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ تو پھر دوسرا آیا تو اس کے لیے بھی یہی کہا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اس کا حسن اخلاق ہے، بڑا پیار و محبت والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجبت، یعنی اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز واجب ہو گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب پہلا جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس کے جو کالے کرتوت تھے وہ بیان کیے، یعنی بندہ اس سے تنگ تھا ہر بندہ، تو اس لیے اس نے پھر وہی الفاظ بیان کیے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی تمہارے کہنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو لایا گیا اس پر جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی تمہاری تعریف کی وجہ سے، تم نے اس کی اچھائی بیان کی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ مردے کی جب بھی بیان کرو اس کی اچھائیاں بیان کرو، نہ کہ اس کی برائیوں کو۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب تک اس کی اول سے لے کر الف سے لے کر یا تک جو ہم اس کی ساری برائیوں کو نکال کر کالا چٹھا اس کا جتنا بھی ہوتا ہے ہم سامنے نہ رکھ دیں، تب تک کے لیے ہمیں سکون بالکل نہیں آتا جی۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط رسم چل پڑی ہے، بہت غلط جو ہے یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ میت کے جو ہے وہ پیچھے اس کے بد گمانیاں کی جائیں، اس کے لیے بدگمان ذہن کو بنایا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے واویلا ڈالا جائے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے، تم اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا حساب خود لے لو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے سے بات لی، دوسرے کو دے دی، دوسرے کو دی، دوسرے کو لے لی۔ اس طرح کے معاملات سے اجتناب کریں۔ یہ دنیا بالکل فانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔
مگر ہم اس کی عبادت کے بجائے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا میرے رب نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے، انسان دھوکے میں انسان کو ڈالنے والی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی سے ہمیں جو ہے یہ ایک ہمارا سفر ہے، اور اس سفر پر ہمیں جس طرح ہم سفر پر جاتے ہیں تو کسی دوسرے ایرے گہرے سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر ہم دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی اس حسین جو ہے یہ اس زندگی کے اندر ہم مگن ہو جائیں، اپنے نفس امارہ کے تابع ہو جائیں، یہ مومن کا شیوہ نہیں۔ بلکہ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ یعنی کہ جو تیرے بندے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں یہاں پر جو ہے یہ جینا جو ہے مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، اور جو جنت ہے جو آخرت ہے جو قبر ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اپنے آل اولاد کی زندگی کو اگر سنوارنا ہے تو ہمیں حضور کے دین پر چلنا ہوگا، جس طرح علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کہہ کر گئے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اے انسان اگر تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو میرے رسول کے راستے پر چل۔ یار دیکھیں کہ اگر انسان نقل کرے نا امتحان کے اندر تو انسان پاس ہو سکتا ہے، بندہ ہے پاس ہو سکتا ہے۔ اگر انسان نقل کر کے بورڈ کے پیپر پاس کر سکتا ہے تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے نا، تو جس طرح انہوں نے کیا، انہوں نے نماز پڑھی آپ اسی طرح نماز پڑھیں، انہوں نے روزے رکھے اسی طرح روزے رکھیں، انہوں نے حج کیے اسی طرح حج کریں۔ تو پھر دیکھیں کہ انسان دنیا کے اندر نقل کر کے دنیاوی پیپروں کے اندر دنیاوی امتحانات کے اندر پاس ہو سکتا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے تو پھر اللہ اسے پاس تو کرے گا نا جی۔ تو انشاءاللہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ میری اس گفتگو کو سنیں، اور سن کر آپ اگر عمل کر لیں تو پھر میرے لیے بھی باعث بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔